قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن اللہ جہنم سے پوچھے گا کیا بھر گئی ہو، کیا تم بھر گئی ہو، بہت ہو گئے تمہیں لوگ؟ تو آگے سے کیا جواب ہے؟ حل من مزید، نہیں نہیں میرے مولا اور لے کے آؤ، اور لے، حل من مزید، اور ہیں تو اور لے کے آؤ۔ یہ مزاج جہنم کا ہے کہ مزید چاہیے، مزید چاہیے۔ آج جن لوگوں نے دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنایا، یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، صبح سے لے کے شام تک دنیا کی فکر میں، صبح اٹھتے دنیا، رات سوتے دنیا، کھاتے کمانے کے لیے اور کماتے ہیں کھانے کے لیے۔ جن کی یہ زندگی بنی، ان کو بھی اگر انسان کہے بس کر دو اور کتنا کمانا ہے، وہ کہیں نہیں ہمیں اور چاہیے، مزید چاہیے۔ یہ مزید کا جو انسان کا مزاج ہے، یہ جنت کا مزاج نہیں ہے، یہ جہنمی مزاج ہے۔ جب انسان مزید کی لالچ میں آگے بڑھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اس کو روک سکتے ہیں، نہ نبی کی کوئی حدیث نہ قرآن کی کوئی آیت اس کو جھنجھوڑتی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا مزاج جہنم والا بنا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا بنانا ہو اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سے وہ غافل ہو، اس کی آنکھیں بند کی ہوں، اس کا مزاج تین طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ حلال جانوروں میں سے بکری کی طرح ہوتا ہے، بکری جتنا مرضی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو پھر بھی وہ منہ مارتی ہی رہتی ہے، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کھانے کی ہوس میں آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اور جس کے مزید جس کو دنیا کمانے کی لالچ ہو، اس میں سے بعض لوگوں کا مزاج بکری کی طرح بھرا ہوا ہے پیٹ، پھر بھی اوروں کو دیکھ رہے ہیں، بھرا ہوا ہے بینک بیلنس پھر بھی اوروں کے چکر میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مزاج کہا وہ درندے کا مزاج ہے، جیسے شیر اور چیتے کا مزاج ہے، اپنے تھوڑے سے خون کی پیاس بجھانے کے لیے اور اپنی بھوک کے لیے وہ پورے جانور کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور گویا اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسروں کا اونٹ ذبح کروا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے دوسروں کا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا معیار اور جن کا مقصد دنیا ہے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوگ کون سے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو مقصد بنایا، وہ انتہائی اعلیٰ سطح پر بددیانتی میں چلے گئے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج سانپ اور بچھو کی طرح ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہم نے ڈسنا ہے، بھلے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، اوروں کو ہم نے تکلیف دینی ہے، اور اوروں کو تکلیف دے کر ان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ مزاج ہیں، یہ تب بنتے ہیں جب انسان دنیا میں مزید کی لالچ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھنا چھوڑ دے۔ پھر فرمایا اگر دنیا میں یہ کسی کا مزاج بنا رہا اور یہ مزاج اس کو قبر تک لے گیا اور اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوئے، اور پھر یہ مزاج اس کو جہنم میں لے کر جائے گا، کیونکہ اس کا مزاج جنت سے نہیں ملتا، جہنم سے ملتا ہے۔ اس لیے کبھی بس بھی کہہ دینا چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے کبھی نماز کے وقت دکان بند بھی کر دینی چاہیے، کبھی اس لیے کوئی کام چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ سارا سال لوگ مال کماتے ہیں، 11 مہینے کماتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے مزدوروں سے کہ 1 مہینہ تم روزے رکھ لو، یہ چھوڑ دو، کہ نہیں ہمیں تو مزید چاہیے، ہمارا کام نہیں چلتا، یہ مزاج جہنم کا ہے۔ جو مزید کی لالچ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو صبر کرے گا اور جو برداشت کرے گا اور کسی جائز کام کو بھی اس لیے چھوڑ دے گا کہیں میرا مزاج نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مزید نعمت خود عطا فرمائے۔ اللہ